خالد صاحب، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے جمہوریت بحال ہوئی ہے، آئینی ادارے اپنی جگہ پہ آ گئے ہیں، آئینی ترامیم ہوئی ہیں، بہت زیادہ صوبوں کو خود مختاری دی گئی ہے، اور کونسل آف کامن انٹرسٹ کی اور جو وفاقی ادارے تھے وہ کافی متحرک ہو گئے ہیں۔ تقریباً ساری پارٹیاں جو بڑی ہیں، جو مینڈیٹ لے کر آئی ہیں، وہ حکومتوں میں ہیں، اور کولیشنز کی سیاست کامیاب رہی ہے بالعموم۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کرپشن کے حوالے سے بہت بات ہو رہی ہے اور میڈیا بہت اس پہ توجہ دیے ہوئے ہے، تو سپریم کورٹ دنیا بھر میں اتنی کورٹ کوئی متحرک نہیں ہے جتنی پاکستان میں ہے کرپشن کو روکنے کے لیے۔ ایک ایک چیز جو ہے خبر آ جاتی ہے اخبار میں، سپریم کورٹ سو موٹو نوٹس لے لیتا ہے، اور انتظامیہ پہ یا ایگزیکٹو پہ، حکومت پہ بڑا چیک ہے۔ اور جس طرح وزراء کو بلایا جا رہا ہے، ایک وزیر جیل میں پڑا ہے، پھر میڈیا بہت آزاد ہو گیا ہے، اور سول ملٹری تعلقات میں بھی بہتری آئی ہے کہ انہیں آ کر پیش کرنا پڑا ہے اپنے کیس کو اور اپنی رائے کو، اور انہیں بلایا گیا ہے پارلیمنٹ میں، وہ وہاں گئے ہیں، بریفنگ دی ہے۔ پھر یہ ہے کہ سینسس بلڈنگ میں نظر آتی ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے اپنا ان پٹ دیا ہے۔ ہندوستان کے ساتھ بڑا مسئلے سے ایک عرصے سے ڈیڈ لاک بنا ہوا تھا، وہ ٹوٹ گیا ہے، تجارت شروع ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بڑی، میں تو سمجھتا ہوں پیراڈائم شفٹ ہے، تبدیلی آ رہی ہے۔ وار آن ٹیرر پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی کامیابی ہوئی ہے، جیسے کہ سوات کا معاملہ تھا، یا اور ایجنسیز میں کارروائیاں کی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی چیلنجز ہیں۔ تو یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ مایوسی کی جو حالت ہے، اور نظام بدل دو، اور اس میں کیا خرابی ہو گئی ہے، اور سٹیٹس کو توڑ دو، یہ سلسلہ آپ کو، اس سے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کیوں پھر بڑھ رہا ہے؟ ایک تو ہے نا کہ خرابی جو سامنے ہو، یعنی معروضی حالات ہوں، ایک ہے ان کے بارے میں خبر آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تاریخ میں پہلی دفعہ خبر جو ہے وہ بہت زیادہ مؤثر ہے اور لوگوں تک پہنچتی ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں کھل کر بات نہ ہوتی ہو۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ جو خبر ہمارے تک پہنچتی ہے وہ ہمارے سیاستدانوں کے کہے ہوئے دیے ہوئے بیانات پر بھی ہے۔ سیاستدان اپنی سیاست میں یہ سمجھتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے بیان کرے کہ جو حکومت فلاں کی ہے اس نے تو بربادی کر دی۔ اچھا، یہ آپ دیکھیں کہ جو مرکز کی حکومت ہے اس کے بارے میں سیاستدان ایک طرح سے یہ کہہ رہا ہے کہ جب بربادی ہوگی، جب ان کا بس چلتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی پنجاب میں بربادی ہوگی، اور پھر جزیات میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی لوگوں یہ تو جمہوریت کا حسن ہے، بالکل جمہوریت کی وجہ سے یہ جو شور شرابہ ہے، ہنگامہ ہے، بے یقینی ہے، یہ بھی جمہوریت کا کلچر ہے۔ اچھا، یہ بھی میں آپ کو بتا آمریت میں تو ایسا نہیں ہوتا، یہ جمہوریت میں ہوتا ہے ایسے۔ جب آپ حقائق کو دبا لیں گے ڈکٹیٹرشپ کے تحت تو قنوتیت اور یاسیت اتنی نہیں ہوتی۔ جمہوریت میں ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے کہ ہر چیز بولی جا رہی ہے، ہر چیز کہی جا رہی ہے، ہر خرابی کھول کے لائی جا رہی ہے، عوام بول رہے ہیں، لوگ بول رہے ہیں، سامعین بول رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیں نا کہ ابھی یہ خوبصورتی دیکھیں جمہوریت کی کہ پارٹیوں سے مایوسی پیدا ہوئی ہے تو ایک اور پارٹی سامنے آ گئی ہے، تحریک انصاف کی طرف نوجوان راغب ہو گئے ہیں۔ لوگ جنہیں پارٹیوں میں جگہ نہیں مل رہی تھی وہ اب عمران خان کی پارٹی میں جا رہے ہیں، انہی گھرانوں کے لوگ جا رہے ہیں، مطلب انہیں ایک اور لوگوں کو آپشن سامنے آ گیا ہے، تو جمہوریت ایک اور آپشن تھرو اپ کر رہی ہے۔ آپ سے ایک سوال ہے، مثلاً یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں سسٹم بدلنا چاہیے۔ آپ بتائیے کہ سسٹم جو کہ ہمارے آئین پر مبنی ہے اور ہماری امنگوں پہ مبنی ہے، سسٹم کیا واقعی اتنا گیا گزرا ہے کہ آپ اس کو بدل کے کچھ اور ہم کریں؟ دیکھیں، تبدیلی کی جو بات ہے اور نظام کو بدلنے کی، یہ تو تین طرح کی اس پر آئے۔ ایک یہ ہے کہ جی یہ سارا نظام غیر اسلامی ہے اور یہاں پہ آپ خلافت لائیں، یا طالبان والا ملا عمر والا نظام لائیں، پتھر کے زمانے کا ایک انتہائی آمرانہ اور سنگین اور سخت سزاؤں والا، 1,00,000 بندوں کو پھانسی چڑھا دو اور معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک تو یہ ہے، وہ تو اس آئین کو نہیں مانتے، وہ جمہوری نظام کو نہیں مانتے، وہ اس عدلیہ کو نہیں مانتے، وہ آزاد پریس کو نہیں مانتے، وہ بنیادی حقوق کو نہیں مانتے۔ دوسرا ویو ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت اچھی نہیں ہو رہی، گورننس اچھی نہیں ہے، اس میں تبدیلیاں لائی جائیں۔ بھئی یہ تو ہمارے پولیس سسٹم سے تعلق ہے، اس کا ہمارا تعلق عدلیہ کے نظام سے، لوگوں کو بر وقت انصاف نہیں ملتا، عدالت تھانوں میں صحیح تفتیش نہیں ہوتی ہے، پولیس اور انتظامیہ جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہی ہیں ڈسٹرکٹس میں، سول سروس کی ضروری ہے۔ جو آپ دیکھتے ہیں کہ بزنس کے حوالے سے لوگوں کا کاروبار
میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ان بے شمار رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں. پھر کرپشن ہے. اب کرپشن کا جو معاملہ ہے وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہے, اور اچھی بات ہے ہائی لائٹ ہوا ہے. اب اس میں عدلیہ بہت نوٹس لے رہی ہے. اگر اس میں ادارہ نہیں بن پایا بھائی, اس سے آپ ادارہ بنا لیں. جو پارٹیاں ہیں دونوں, ساری جو پارٹیاں پارلیمنٹ میں بیٹھی ہیں, وہ ایک زیادہ مؤثر بل لے آئیں اور وہ ایک ادارہ بنا دیں. آئین اس کی اجازت دیتا ہے اس کی. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں تو سپریم کورٹ نے بہت بڑا اس خلا کو, احتساب کے خلا کو بہت پر کیا. تو چلیے یہ تو ٹھیک ہے کہ گورنر, اس گورنر سے مراد لوگوں کی یہ بھی ہوتی ہے کہ جی چلو یہ شخص بدل دو. میں سمجھتا ہوں شخص بدلنے سے وہ سسٹم, اگر اسٹرکچر میں تبدیلی نہیں آئے گی, چیکس اینڈ بیلنس نہیں آئیں گے, اور اچھی حکومت کے جو اب بہت دنیا میں تجربے آ گئے ہیں سامنے, بڑی اچھی پریکٹسز آ گئی ہیں, وہ ہم یہاں لاگو کر سکتے ہیں. پھر یہ جو خاص طور پہ جو ہماری بڑی کارپوریشنز ہیں, ریلوے خراب ہو گیا, پی آئی اے خراب ہو گیا, اسٹیل مل خراب ہو گیا, پھر یہ جو وابڈا کا اور انرجی کا جو بحران ہے, ہاں یہ معاملے ہیں جو حل کرنے والے ہیں. اس کا تعلق سسٹم سے نہیں ہے, آئین سے نہیں ہے, جمہوری نظام سے نہیں ہے. اس کا تعلق تو یہ ہے کہ بھئی یہ اسٹیٹ کتنا کاروبار چلائے. بھئی اس میں پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ آ سکتی ہے, اس میں کچھ اور ہو سکتا ہے, کچھ اس سے اس کے پرائیویٹائز ہو سکتے ہیں, جیسے کہ وابڈا کے حوالے سے تھا کہ بھئی آپ اس کی جو بجلی کی تقسیم کا نظام ہے یہ کب سے ہم ریفارم کر رہے ہیں, لیکن وہ وابڈا کی بیوروکریسی نہیں ہونے دے رہی. دوسرا یہ ہے کہ گورننس ٹھیک نہیں ہے. تیسرا یہ ہے کہ جی لوگ پرانے چہروں سے تنگ آ گئے ہیں. اچھا جی, اب اس میں لوگوں کے پاس چوائس ہونی چاہیے کہ بھئی اگر ایک ضلع میں ایک ایم این اے بار بار اور ایک ہی خاندانوں کے لوگ آ رہے ہیں, دوسرے لوگ آ جائیں. عمران خان اپنی پارٹی میں ایسے لوگ لے آئے اور کوئی پارٹی سامنے آ جائے. یہ بھی جمہوریت مہیا کرتی ہے. ایک تبدیلی جو ہے وہ تو ایک بالکل فطری عمل ہے, اور جمہوریت کے اندر سب سے بڑی جو اچھائی ہوتی ہے وہ تبدیلی کی ہوتی ہے, جس کو ٹرانزیشن کہتے ہیں, ٹرانزیشن آف پاور بھی کہتے ہیں. اب دیکھیے کہ ہم نے جس وقت تبدیلی چاہی اور اس کا مفہوم یہ مانا کہ حکومت فارغ کرو تو یہ بڑی تبدیلی ہے, تو 1990 کی دہائی میں ہم نے حکومتیں فارغ کی. تو اس کا مطلب ہے وہاں سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ حکومتیں فارغ کرنے کو تبدیلی نہیں کہتے, بلکہ تبدیلی وہ ہے جو اس دور میں سپریم کورٹ کے ذریعے سے آ رہی ہے, ذرائع جو ہمارے ہیں ابلاغ ہیں ان کے ذریعے سے آ رہی ہے. لوگوں کے اندر جو ایک شعور پیدا ہو رہا ہے کرپشن کے بارے میں, حکومت کے بارے میں, تو کیا اس دور میں جو تبدیلیاں ہیں وہ آپ کی نظر میں اہم ہیں مستقبل کے لیے؟ یہ تو بہت تبدیلیاں اہم ہیں. یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ ایک اچھا ایک ورکیبل نظام ڈیولپ ہو رہا ہے, اور یہ جو ہے کہ قبل از انتخابات کی اب کتنے رہ گئے ہیں, 1 سال 4 مہینے رہ گئے ہیں, 4 بلکہ سال ہی رہ گئے ہیں, اور پارٹیز ابھی سے الیکشن موڈ میں آ گئی ہیں. اگر یہ سسٹم کو ڈیریل کر دیا جائے گا تو کیا ان پارٹیوں کو یقین ہے کہ اس کے بعد جمہوری باری ان کی لگ جائے گی, یا جمہوری انتخاب ہو جائے گا, یا کچھ اور نہیں ہو جائے گا اس ملک میں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوشن کی ضرورت ہے پولیٹیکل پارٹیز کو, اور جو خاص طور پہ جن کا سسٹم میں اسٹیکس ہیں, خاص طور پہ جب وہ انقلاب کی بات کرتے ہیں. اب انقلاب آپ کیا لانا چاہتے ہیں؟ اب انقلاب خالی خلی نعرے بازی, یہ اب پاکستان میں یہ ہو رہا ہے, تبدیلی کو اور انقلاب کے لفظ کو بھی اب خراب کیا جا رہا ہے, کرپٹ کیا جا رہا ہے. بھئی کیا تبدیلی چاہتے ہیں آپ؟ کیا سول ملٹری ریلیشن تبدیلی چاہتے ہیں؟ کیا آپ ہندوستان سے جو ہماری مخاصمہ ہے, جھگڑا ہے, اس میں تبدیلی چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ فوجی اخراجات کم ہوں, غیر پیداواری اخراجات کم ہوں, اور پیداواری کام پہ زیادہ؟ اچھا, پولیٹیکل سائنس میں آپ ایجوکیشن میں کیا, یعنی ایک اہم بات یہ ہے کہ پولیٹیکل سائنس میں جمہوریت کو اس لیے سامنے لایا گیا تاکہ انقلاب نہ آئے, یعنی ریولوشن کی جگہ ایوولوشن آئے. اچھا, اب وہ ایوولوشن ہو رہا ہے لیکن لوگ انقلاب کی بات اچھا سیاستدان کرتے ہیں خود, ان کی بساط اپنی لپیٹی جائے گی. اچھا وہ اب پتہ نہیں کس طرح کا انقلاب, کمیونسٹ انقلاب لانا چاہتے ہیں, اسلامی انقلاب لانا چاہتے ہیں, جمہوری انقلاب لانا چاہتے ہیں, کس طرح کا انقلاب لانا چاہتے ہیں؟ اس میں سماجی طبقوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہوگی؟ طبقہ واری جو بنت ہے اس میں آپ تبدیل لانا چاہتے ہیں کہ جی آپ ایک تو سارا سوشلزم کا, جی آپ نے نظام الٹا دیا سرمایہ داری کا, اس کے جگہ آپ لے آئے سوشلزم کا نظام. بھئی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ انقلابی لفاظی سے کام لیا جا رہا ہے, اور لوگ سوال اٹھائیں گے. اب عمران خان جس تبدیلی کی بات کر رہے ہیں, بھئی آپ تبدیلی چاہتے کیا ہیں؟ اب وہ جو ہم سن رہے ہیں انہیں جو مختلف اضلاع سے جو لوگ شامل ہو رہے ہیں وہی لوگ ہیں جو جنہیں پیپلز پارٹی کا ٹکٹ نہیں ملا, یا نہیں ملنے کی امید, یا مسلم لیگ کا, وہ ادھر جانے کی طرف توجہ دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کچھ مسئلے ہیں جیسے دنیا بھر میں معاشی بحران, امریکہ میں ہنگامے ہو رہے ہیں, یورپ میں ہنگامے ہو رہے ہیں, اٹلی میں حکومت بدل گئی, اس میں یونان میں حکومت بدل گئی,
وہ ایک معاشی بحران ہے، لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا ہے، مہنگائی بہت ہے، لوگ گزارا کیسے کریں، اوپر سے توانائی کا بحران ہے. لیکن پاکستان کے حالات یونان سے برے تو نہیں ہیں. وہاں تو لوگ سسٹم کو اکھاڑ کے اور عدلیہ کو اکھاڑ کر اور میڈیا کو اکھاڑ کر اور پارلیمنٹ کو اکھاڑ کے نہیں باہر پھینک رہے. بھائی چلے یہ حکومت ہٹ جائے دوسری حکومت آ جائے گی. پھر ہمارے ہاں میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑے مسئلے ہیں وہ تو ایک تو یہ ہماری کارپوریشنز ہیں، اسٹیٹ کارپوریشنز ہیں. دوسرا اچھی حکومت کے ایشوز ہیں. تیسرا ایک اور چیز ہوئی ہے، ہم نے مقامی حکومت ختم کر دی. اب چیف منسٹر صاحب پنجاب میں بیٹھ کر اور چیف منسٹر سندھ اور جو ہے نا بلوچستان کے وہ چلا رہے ہیں مقامی حکومتیں بھی. میں سمجھتا ہوں وہ زیادتی ہوئی ہے. وہ مقامی حکومت بننی چاہیے تھی اور غالباً الیکشن کرا دینے چاہیے چھوٹی مقامی حکومتوں کے. پھر کرپشن کو روکنے کا کوئی ایک سسٹمک نظام جو ہے وہ وضع کر لینا چاہیے. اور پھر اس کے علاوہ یہ جو لا اینڈ آرڈر کی بات ہے کہ جو پرائیویٹ ملیشیاز ہیں اور دہشت گردی ہے اور یہ جو عذاب بن گیا ہے. اچھا ایک اور پہلو ہے، اگر وقت ہو تو میں بات کروں کہ کیا اس ہیجانی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے فارن پالیسی کو بھی بہتر بنانا چاہیے؟ سنا ہے کہ کچھ پیش رفت وہاں ہو رہی. لیکن جیسے یہ ہوا نا کہ یہ اب کہتے ہیں بار بار کہ جی ہماری پالیسی یہ کہ ہم سائنس سے اچھے تعلقات. اب یہ بار بار یہ استعارہ استعمال ہو رہا ہے یا فارمولیشن. تو وہ اچھی بات ہے کہ اگر میں کہتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان اور دیگر علاقے کے ملک مل کر افغانستان کے بارے میں ایک علاقائی اتفاق رائے بنا لیں، اس کا فائدہ ہوگا. کل کو جو ملبہ گرنا ہے افغان وار کا ہم پہ جیسے پہلے گرا تھا وہ ہم پہ نہیں گرے گا. پھر یہ کہ بجائے افغانستان میں پاکستان ہندوستان لڑیں، وہ بہتر ہے کہ مل کر اس بات کو چلا لیں. پھر اگر پاکستان اور انڈیا میں اگر اختلافات کی حل ہو جائیں، ہونے لگیں، اچھا پروسیس شروع ہو جائے تو وہ اتنا جھگڑا مار کٹائی پہ اور جنگ و جدل پہ اور ہتھیاروں پہ خرچ نہیں ہوگا، وہ عوام کے کام آئے گا. پھر تعلیم کے میدان میں اور کلچر کے میدان میں اور صحت کے میدان میں بہت سارا تعاون ہو سکتا ہے. پھر یہ پورے علاقے کی سرمایہ کاری، سینٹرل ایشیا سے پائپ لائنز کا آنا، ابھی معاہدہ بھی ہوا ہے اور ہندوستان سے بھی بجلی کا معاہدہ ہونے جا رہا ہے اور یہ ایران سے بھی ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سارے متبادلات ہیں. اگر یہ ان پر چلا جائے تو یہ معاشی بحران کو حل کرنے کے راستے بھی نکل سکتے ہیں اور یہ جو بے روزگاری ہے اس پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس سسٹم کے اندر ہی کافی گنجائش موجود ہے کہ اسے ٹھیک کرنے کی. باقی جو خیال ہے وہ تو بہت انتہا پسندانہ ہیں جو پاکستان اسے شاید افورڈ ہی نہ کر سکے. میرا خیال ہے کہ آج کی گفتگو میں یہی نقطہ نکلتا ہے کہ تبدیلی تو ہمیشہ رہتی ہے اور یہ تبدیلی مثبت ہے اور آج بھی جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ اچھائی کی طرف جا رہی ہیں. اور یہ جمہوریت ایسا ڈھانچہ فراہم کرتی ہے کہ اگر آپ پیپلز پارٹی کی حکومت پسند نہیں کرتے یا مسلم لیگ کی حکومت پسند نہیں کرتے تو آپ دوسری پارٹی کو لے آئے اور وہ آ کے حکومت چلائے، وہ آ کے اپنا لوگوں کے سامنے پروگرام پیش کرے، وہ کہے کہ بتائے ہم گورننس کیسے، حکومت کیسے اچھی چلائیں گے. فقط نعرے لگانے سے اور شخصیات بدلنے سے بات نہیں بنے گی.